کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر بات کو قرار آ جاتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانش مندی ہے، سو خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ ہی فائدہ نہیں دیتی، تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجیے۔ جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرح بلا دے گا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، خبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے، بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے کی تکذیب کی، اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور نوح کو دھمکی دی گئی تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، سو آپ انتقام لے لیجئے۔ پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پھر پانی اس کام کے لیے مل گیا جو تجویز ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر جو کہ ہماری نگرانی میں رواں تھی سوار کیا۔ یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا جس کی بے قدری کی گئی تھی، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے واسطے رہنے دیا۔ تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ عاد نے تکذیب کی، سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی ایک دوامی نحوست کے دن میں، وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سمود نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہمارے جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے، سو ان کو دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ پانی باڑھ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے۔ سو انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا، سو اس نے وار کیا اور مار ڈالا، سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک ہی نعرہ مسلط کیا، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی بال لگانے والا کا چورا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان پر پتھروں کی مے برسائی، بجز متعلقین لوط کے کہ ان کو آخر شب میں بچا لیا اپنی جانب سے فضل کر کے۔ جو شکر کرتا ہے ہم اس کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اور لوط نے ان کو ہمارے دار و گیر سے ڈرایا تھا، سو انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے، اور ان لوگوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کے با ارادہ بدلہ لینا چاہا، سو ہم ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں کہ لو میرا عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور صبح سویرے ہی ان پر عذاب دائمی آ پہنچا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچی، ان لوگوں نے ہمارے تمام نشانیوں کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا پکڑا۔ کیا تم میں جو کافر ہیں ان میں ان لوگوں سے کچھ فضیلت ہے، یا تمہارے لیے کتابوں میں کوئی معافی ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں گے؟
ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ یہ مجرمین بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں۔ جس روز یہ لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے لگنے کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایسا ایک بارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب اعمال ناموں میں ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں خدت والے بادشاہ کے پاس۔